السلام علیکم فرام دی پلیٹ فارم آف سی ایس ایس انہنجڈ. میرا نام ہے امیمہ عاصم اور آج ہم کرنے لگے ہیں ایک آرٹیکل وچ از امپورٹنٹ فار سی ایس ایس ایسپرنٹس بیکاز اس میں ذکر ہوا ہے رینیویبل انرجی کا. اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو ایران یو ایس کی وار ہے اس کے ریپرکشنز ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کتنے اور کس حد تک آئے ہیں. اور ایکچولی اس میں بات ہو رہی ہے آئی ای اے کی رپورٹ کی جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ریجن پہ انہوں نے پیش کی ہے. اس کے اندر اسٹیٹس ہیں اور سی ایس ایس ایسپرنٹس کے لیے اٹ از اے گڈ آرٹیکل. یہ میں نے ایکچولی سورس اٹھایا ہے ٹموروز افیئرز، ایک ایپ ہے، آپ لوگ اس کو ضرور انسٹال کریں، اس میں سے آرٹیکلس پڑھیں. کرنٹ افیئرس کی پریپریشن کے لیے اٹس اے ویری گڈ سورس. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی اے کی جو رپورٹ ہے نا اس کے مطابق ان کے ایگزیکٹ ورڈز کے مطابق دس از ایشیاز ویک اپ کال. جو بھی ریپرکشنز یو ایس ایران وار کی وجہ سے ایشیا کے اوپر آئے ہیں، دس از اے ویک اپ کال فار اس، دس شوڈ بی اے ویک اپ کال فار اس. جی ایک چوک پوائنٹ ہے اور اس کی وجہ سے ایک بگ رسک ہے. کیا کہ ایران وار نے ایکسپوز کر دی ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ڈپینڈنسی آئل اور گیس کے اوپر جو کہ اسٹریٹ آف ہرموز سے آتا تھا. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے امپورٹ بل اسی طرح رہے یعنی کہ وداؤٹ فاسٹر ڈائیورسفیکیشن رہے تو دے کوڈ ٹرپل بائی 2035. ابھی 9 سال کے عرصے تک دے کوڈ ایکسپینڈ 3 ٹائمز. ابھی جو ہے اس کا مارجن کیا ہے $80 بلین اور 2035 میں وہ کتنا ہو جائے گا $245 بلین. فتح بیرول جو ہے آئی ای اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈائیورسفیکیشن آف انرجی سورسز اینڈ سپلائی روٹس از ناؤ اے سینٹرل پرائرٹی. کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آئل اور گیس کے اگر ٹرانسپورٹ میں لمیٹیشنز لگتی ہیں یا چیلنجز آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کتنی زیادہ تنگی اسپیشلی ہمارے ریجنز میں ہو رہی ہے. خیر، انرجی ٹرائیج ان ریئل ٹائم کیا ہے کہ ہائر انرجی بلز آئے ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ آیا ہے ہاؤس ہولڈ کنزیومر کے اوپر. کنزیومر اکراس دا ریجن یعنی کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ریجن جس میں آپ کے پاس انڈونیشیا ہے، میانمار ہے، فلیپینز ہے، ٹھیک ہے، ویتنام ہے، اس طرح کے ممالک ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے کنزیومر کے اوپر سب سے پہلے امپیکٹ آیا ہے اینڈ the consumer has absorbed the immediate cost of the shock. پھر رائزنگ انفلیشن کہ انرجی کاسٹ فیڈ اسٹریٹ تھرو انٹو براڈ پرائس پریشر. ایک کول کم بیک بھی ہوا ہے. کیونکہ کانفلکٹ کی وجہ سے جب آئل اور گیس جو ہیں وہ لمیٹڈ ہو گئے ان کے اسٹاکس تو کول جو ہے وہ بیک ان دا گیم آ گیا کہ فاسل فیول کے اوپر ڈپینڈنسی اور اس کے فیز آؤٹ پلانس جو ہیں وہ بگڑنے لگ گئے. ٹھیک ہے، کنزیومر کا ریئیکشن کیا تھا اس سارے عرصے میں؟ انہوں نے نا روف ٹاپ سولر کے اوپر وہ شفٹ ہو گئے اور ریکارڈ پیس کے اوپر شفٹ ہوئے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے آئی ای اے سے. اچھا، جو فلپین کا کنزیومر تھا اس نے ٹرن کیا ہے سولر کو ایز اے کوئک فکس فار دی رائزنگ بلز اور فلپین اسی وجہ سے سیکنڈ لارجسٹ ڈیسٹینیشن بن چکا ہے چائنیز سولر ایکسپورٹس کی ان فرسٹ کوارٹر آف 2026. یہ جو امپورٹس ہیں دے آر 3 times ہائر دین 2025 جو کہ پچھلا سال تھا. ٹھیک ہے، پھر ای وی سیلز جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں. 1 in 5 cars sold regionally is now electric پر آئی ای اے. پھر لاؤس جو ہے اس نے بین کیا ہے نیو فیول پاورڈ کارز. لاؤس نے کہا کہ ہم نے ریسٹ آف 2026 تک نا کوئی بھی فیول پاورڈ گاڑی نہیں لینی، صرف ای وی ہوگی. the purpose of this is کہ وہ جو ہے نا آئل امپورٹس کو کٹ کر سکیں. پھر کیا ہے کہ انٹرسٹ از اپ، ٹائم لائنز ارنٹ. the nuclear question وار نے جو ریوائیو کر دیا ہے نیوکلیر پاور پلانٹس کو اکراس ساؤتھ ایسٹ ایشیا، انڈونیشیا، ویتنام اور فلپینز اس میں انوالوڈ ہیں. This energy shock is prompting not just short-term responses but a deeper reassessment of policy priorities and investment strategies by the governments. کون کہہ رہے ہیں؟ اگین آئی ای اے کے ریجنل کوآپریشن سینٹر سے بات ہو رہی ہے. The Philippines has declared a national energy emergency, a sign of how urgent the search for alternatives has become.
اب اسی رپورٹ میں ان کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو، اگین یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے، یہ آپ سے بھی میانمار بنگلہ دیش سے آگے کا علاقہ ہے. ریکمنڈیشنز کیا ہیں کہ اسمالر نیشنل گریڈز ہونے چاہیے which make existing grids more efficient before adding new capacity. ٹھیک ہے جی، جو ایگزسٹنگ گریڈس ہیں ان کو آپ نے مور ایفیشینٹ بنانا ہے. پھر مور رینیویبلس، کیوں؟ بوسٹ انویسٹمنٹ اکراس سولر، ونڈ، ہائیڈرو اینڈ جیو تھرمل الٹرنیٹیوز. پھر ریجنل پاور گریڈ، پرائرٹائز آسیان پاور گریڈ ٹو شیئر انرجی اکراس بارڈرز. ویری گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے، آسیان کے بھی آپ اس میں اس چیز کو کوٹ کر سکتے ہیں ٹاپک میں. The Middle East conflict is both a stress test for Southeast Asia's current energy system and a catalyst to accelerate a structural change. یہ ہے IEA کی جون کی رپورٹ. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ نے اس سے بینیفٹ کیا ہوگا اینڈ we'll see you in another video for on various topics of current affairs. جی تھینک یو، اللہ حافظ.